أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ تھوڑا سامنے تشریف لے آئے، اپنی اپنی کرسیوں کے ساتھ تھوڑا یہاں آگے تک تشریف لا لے۔ ہمارے مستقر کے اور اطراف و اکناف کے ضلع کے جو علماء اکرام تشریف لائے ہیں، یہاں پر بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ تمام حضرات سے ادباً گزارش ہے علماء اکرام سے کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں۔ بھائی جتنے علماء ہیں تمام حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے کر آئیں، یہاں شہنشین پر تشریف رکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم عظیم الشان جلسے سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں، جس کا ہم بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے اور بڑی زور و شور سے اس کی تیاریاں جاری تھی، اور آج الحمدللہ ہماری انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور آج یہ محفل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سج گئی ہے۔ ہمارے اس آج کے اس جلسے میں ریاست اور ملک کے ممتاز علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں، تو تمام حضرات آخر تک یکسوئی کے ساتھ تشریف رکھیں، کیونکہ یہ عظیم الشان جلسہ اور آج کی محفل آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے منعقد کی جا رہی ہے، اور آج کا یہ جلسہ سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے، آپ کے مبارک ذکر کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور آپ کا مبارک ذکر روز اول سے جاری ہے، ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ قیامت کی صبح تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اور ذکر جاری رہے گا۔ دنیا میں بڑی بڑی شخصیتیں آئی اور آتی رہیں گی، لیکن کسی کا اتنا نہ ذکر کیا جاتا اور نہ تذکرہ کیا جاتا جتنا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان مبارک شخصیت اور اس مقدس ہستی کے لیے دنیا بھر میں برس کے 12 مہینے کروڑوں ایسے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، کروڑوں ایسی محفلیں آپ کے مبارک ذکر کے لیے سجائی جاتی ہے، اور یہ مبارک ذکر کا سلسلہ اللہ نے خود شروع کیا، اور یہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں کفار مکہ، اسلام دشمن اور آپ کے سخت ترین دشمن آپ کے خلاف اشعار کہتے، آپ کے خلاف افواہ بکتے اور مختلف باتیں بناتے آپ کے بارے میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک صحابہ میں جو لوگ اشعار کہتے ان سے کہتے کہ آؤ تم یہاں پر میری شان میں شعر کہو۔ مشہور شاعر رسول، مداح رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شاعر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کہتے، حسان آؤ یہاں پر منبر پر بیٹھ کر میری شان میں اشعار کہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا، آپ کی شان کے تذکرے کرنا، آپ کے بارے میں بیان کرنا اور آپ کے بارے میں اشعار کہنا، یہ عین سنت نبوی ہے اور عین عبادت ہے۔ تو آج ہم اسی مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ
آپ کا ذکر ہمارے لیے روحانی غذا بھی ہے اور ہمارے لیے جسمانی غذا بھی ہے۔ چلیے آپ کو لے چلتا ہوں میں مشہور شاعر علامہ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کی طرف۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ بڑے شاعر گزرے ہیں۔ وہ وقت کے بادشاہ کے دربار میں جاتے اور بادشاہ کے شان میں اشعار کہتے، نظمیں کہتے، شعر و شاعری کرتے۔ تو کسی اللہ والے نے امام بوصیری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تم اتنے عظیم پیغمبر کے امتی ہو، کیا تم نے کبھی اپنے عظیم نبی کے بارے میں اشعار کہے ہیں؟ ان کے دل کو یہ بات لگ جاتی، وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ان کا پیروں سے نیچے کا، کمر سے نیچے کا حصہ مفلوج ہو گیا، اپاہج ہو گئے۔ ایسے ہی لیٹے لیٹے بستر پر امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے اور ایک نظم لکھی اور ایک نعت لکھی جو پوری دنیا میں آج بھی مشہور ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ اس رات کو وہ اشعار لکھ کر بول کر سو گئے تو خواب میں آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام بوصیری سے کہا کہ امام بوصیری تم وہ اشعار سناؤ ہم کو جو تم نے ہماری شان میں کہے ہیں۔ تو بوصیری رحمت اللہ علیہ نے وہ اشعار سنائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہو کر آپ کو انعام دیا اور بوصیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری، کیا مانگتے ہو؟ تو بوصیری نے کہا کہ اے آقا آپ جانتے ہیں کہ میں معذور ہوں، میرا یہ حصہ مفلوج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، میں حرکت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک چادر آپ کے پیروں پر ڈال دی۔ پھر صبح ہوئی تو امام بوصیری رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ وہ چادر جو خواب میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے اڑائی تھی وہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور پورا حصہ صحیح سالم ہو جاتا ہے اور پوری بیماری دور ہو جاتی ہے اور پیر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ تو شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں اس وقت کے ایک بڑے اللہ کے ولی عالم دین علامہ ابو الرجا رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں۔ تو علامہ ابو الرجا امام بوصیری سے بولتے ہیں امام بوصیری کہاں جا رہے ہو؟ بوصیری کہتے ہیں کہ میں مسجد جا رہا ہوں۔ اچھا مسجد جانا تم، لیکن پہلے مجھے وہ اشعار سناؤ جو رات میں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تھے۔ تو بوصیری حیران ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو صرف رات میں یہ اشعار لکھ رکھے تھے اور میں کسی کو بتایا بھی نہیں صبح سے، لیکن ان کو کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کون سے اشعار، کہاں کے اشعار؟ تو علامہ ابو الرجا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بوصیری رات میں جو تم نے اللہ کے نبی کو خواب میں سنائے ہیں، جس کے انعام میں اللہ کے نبی نے تمہیں چادر عطا فرمائی، تمہیں چادر اڑائی اور تمہارے پیروں پر چادر ڈالی ہے، وہی اشعار مجھے بھی سناؤ۔ اور علامہ ابو الرجا نے فرمایا کہ تم جس وقت اشعار سنا رہے تھے اس محفل میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں بھی موجود تھا اور خلفائے راشدین بھی تشریف فرما تھے۔ تو ذکر رسول کرنے والوں کے لیے درجات اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنا اور ذکر کرنا اور سننا یہ عین عبادت ہے، اور اس سے ہم اور آپ اللہ کی رحمت کے طلبگار بن سکتے ہیں اور اللہ کی توجہات کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اسی لیے دوست اور بزرگوں، مکمل اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ آخر تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے یہ مجلس، یہ محفل، یہ گلدستہ آج کا سجایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے جن کو اللہ کے نبی نے دیکھا بھی نہیں، لیکن ان کے لیے کئی راتیں تڑپ کر بلک کر بڑے کرب و درد کے ساتھ گزار دیا کرتے تھے۔ راتیں گزر جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بستر سے بہت دور ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے، آپ کے لیے بن دیکھے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بڑے درد کے ساتھ بڑی کئی راتیں گزار دی، اور ہمارا تو اتنا تو حق بنتا ہے کم سے کم ہم آج کی ایک رات قربان کر دیں، ہم کم سے کم آج کی ایک رات اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دیں۔ ہماری ہزاروں راتیں ایسی قربان ہوتی ہیں،
ایسے ہی فنکشن ہالوں میں، شادی بیاہ میں، مختلف تقاریب میں، ولیموں میں، دعوتوں میں، ایسے کئی راتوں ہم نے برباد کر دی، کئی راتیں قربان کر دی ہم نے دنیا والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے. لیکن آج ہمیں آج کی رات اس مقدس ہستی کے لیے قربان کرنی ہے جن کے صدقے میں، جن کے طفیل میں اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا اور قیامت تک چلتے رہے گا. تو اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، ادباً خواہش ہے کہ انتظامیہ نے بہت دنوں سے اس جلسے کی تیاری کی ہے اور کئی نوجوانوں نے بہت دنوں سے بڑی محنت کی ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں منڈلوں کا دورہ کر کے، گاؤں کا دورہ کر کے لوگوں کو اطلاع دی، اس کی تشہیری مہم چلائی. تو آج بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی تیاریوں کے بعد آج کی محفل سجی ہے. اور اس محفل میں بڑے علماء اکرام، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ بڑے بڑے علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں. ایک طرف ہماری ریاست کے ممتاز عالم دین، شعلہ بیاں مقرری، جنہوں نے تلنگانہ، آندھرا کے کھیڑے کھیڑے، قریہ قریہ گاؤں میں جا کر قادیانیت کا پردہ چاک کیا، حضرت مولانا ارشد علی قاسمی صاحب، جو آج قادیانیوں کی لسٹ میں 10 شروع کے 10 نمبروں میں ان کا نام آتا ہے. جو قادیانی اپنے دشمنوں کی جو فہرست تیار کی، ان کے شروع کے 10 لوگوں میں حضرت مولانا ارشد صاحب کا نام آتا ہے، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی میں لے کر گاؤں گاؤں دن رات پورا آندھرا تلنگانہ پھرتے ہیں. ایسی شخصیت آج ان کا خطاب ہوگا جن کو ہم جانتے ہیں. علاوہ اس کے بنگلور کے حضرت مولانا قاری جمیل صاحب دامت برکاتہم، جو یہاں پر کئی بار حاضر ہو چکے ہیں، جو ملک کے شیریں بیاں مقرر ہیں، حنیف ہندوستان جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا بھی خطاب ہوگا. اور پھر ملک کے ممتاز مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا مفتی عفان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث جامع مسجد امروہہ، صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء اتر پردیش، جو ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مجاہدین آزادی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے خاندان نے اس ملک میں اسلام کی بقا، مدارس کی حفاظت، مراکز کی حفاظت کے لیے سال ہا سال سے قربانیاں دی ہیں اور ابھی بھی دیتے آ رہے ہیں. اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ حضرات پیش رہتے ہیں. اس عظیم خانوادے کے فرد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت مولانا مفتی عفان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم وہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا بھی خصوصی بیان اور خطاب ہوگا انشاءاللہ. تمام حضرات جو ہے امید ہے کہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. انتشار کا ماحول مت بنائیے، باہر جانے کی فضا مت بنائیے، بلکہ اپنے پورے آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیے. انشاءاللہ آپ جلسے کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سوریا پیٹ کے جلسوں کی روایت کے مطابق ہمارے سوریا پیٹ میں شروع سے جب سے جلسے ہوتے آ رہے ہیں، حضرت نانا جان رحمت اللہ علیہ، عزیز ملت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں اس وقت سے جب بھی جلسوں کا انعقاد ہوتا تو ہمارے حافظ خلیل احمد صاحب زیدہ مجدوہ، جو ہمارے علاقے کی بہت متحرک فعال شخصیت ہیں، جو دن رات عوام کی، دین کی، امت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور آگے رہتے ہیں. اللہ نے ان سے بڑی خدمات لی ہمارے علاقے میں کہ کوئی سا بھی مسئلہ ہو، دین کا، مدارس کا کون سا بھی مسئلہ ہو، امت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ آگے پیش رہتے ہیں. تو ہماری روایت رہی ہے کہ وہ ہمارے جلسوں میں سوریا پیٹ کے وہ نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہمارے سینئر اردو صحافی حافظ خلیل احمد صاحب مد ظلہ العالی، امام و خطیب مسجد نور و خازن جمعیت علماء ضلع سوریا پیٹ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جلسے کی کاروائی کو آگے بڑھائیں.